السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے جنید سلیم اور میرے ساتھ ہے ناجیہ، اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیز جی. کیا ہوا عزیز صاحب؟ کو لیلا کھول کے لے گیا میرا. آج بھی خبریں نہیں تم نے سنی؟ وہ لڑکے بیچارے گئے تھے، دیکھو یار وہ تاریخ پختنے کے لیے. وہ آئی سی یو کون ہے وہ؟ کون سے لڑکے گئے تھے تاریخ؟ کرکٹر یار. اچھا، وہ جو سلمان بٹ اور محمد عامر گئے تھے. تو اور کیا، وہ انہوں نے خود بڑھایا. ادھر بات سنو، ادھر جب پہنچ گئے تو چلے دوڑ. واقعی بولنے جو کہ بھی نہیں ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہوا ہے. دیکھو کتنا انہوں نے رuthless اور ون سائیڈڈ ڈیسیژن دیا ہے. ایک جملے میں انہوں نے فارغ کر دیا، کوئی بتایا نہیں، کوئی قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے، کوئی وجہ نہیں بتائی کہ جناب کس عدالت میں یہ کیس چلا ہے. ایک انہوں نے پیشی حاضری دی ہے، اس پہ وکلا نے دلائل دیا ہے، کوئی کاؤنٹر دلائل نہیں دیے گئے اور فارغ کر دیے. یار مجھے تو لگتا ہے ہم بالکل ہی فارغ ہو گئے ہوئے ہیں. ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی پتہ ہے کیا سر؟ کہ ہماری ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہمارے اپنے پلیئرز کے لیے کوئی سپورٹ نہیں تھی. بالکل ٹھیک بات ہے کہ جس طرح ہمیں ہمارے بورڈ کو، میڈیا کو، پبلک کو اور جو ہمارے کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کو جس طرح سپورٹ کرنی چاہیے تھی، ہمارے ان پلیئرز کی کسی نے کوئی مدد نہیں. بالکل بھی نہیں تھی. بورڈ تو ہمارا نظر ہی نہیں آ رہا. اجاز بٹ صاحب جو چیئرمین بن گئے ہوئے ہیں، اتنا چوڑا ہمارا ایک سکول میں ماسٹر ہوتا تھا، وہ بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا تو بورڈ نظر نہیں تھا آتا، صرف ماسٹر ہی نظر آتا تھا. اسی طرح صرف بٹ صاحب ہی نظر آ رہے ہیں، بورڈ تو نظر ہی نہیں آ رہا. چلو یار اس مسئلے پہ پھر کبھی بات کر لیں گے، اپنا موڈ ٹھیک کر لو. اب موڈ کیا پا جنید ٹھیک کروں، اوپر سے سن لیا پٹرول 6 روپے لیٹر کٹھا بد گیا. یہ لوگ جب حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں 10 پیسے سستا کر کے، 20 پیسے سستا کر کے، اور جب مہنگا کرنا ہوتا ہے تو اکٹھا 5 روپے، 6 روپے، 7 روپے بالکل بے رحمانہ انداز میں یہ بڑھا دیتے ہیں. یار تمہیں حاتم طائی کی قبر کا نہیں پتا؟ 10-15 بندے لے جا کے ادھر 100-150 لتیں ہی مار رہے ہیں. یار پیٹرول کے معاملے میں نا، یا اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں، اس میں ہمارے حکمرانوں کی ایک ٹپیکل قسم کی سائیکی ہے. یہ لوگ خود کو دکاندار اور عوام کو گاہک سمجھتے ہیں. یہ ان کے بالکل ذہن کے کسی کونے خدرے میں بھی یہ احساس موجود نہیں ہے کہ عوام گاہک نہیں ہوا کرتے. عوام تو بچوں کی مانند ہوتے ہیں، ریاست کے بچے ہوتے ہیں. حکومت ان کو یعنی ماں باپ کی خود ماں باپ بن کے ان کو ٹریٹ کرتی ہے. کہیں تمہیں ان حکمرانوں کے رویے میں رحم دلی اور شفقت کا شائبہ تک بھی نظر آتا ہے؟ یار شائبے شوبے چھڈو، یا تو میرا بل بتاؤ یا میرے گھر سیدھا آیا کرو اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے. میرا سکوٹر پیچھے باندھ کے تو مجھے ادھر کھینچ کے لایا کرو، میں نے نہیں پٹرول ڈلوانا. تمہارے سکوٹر کو کھینچنے سے بہتر نہیں ہے کہ میں تمہیں گاڑی میں بٹھا لوں؟ رہنے دو، گاڑی میں نہیں بیٹھتا تمہاری گاڑی میں. میں اپنا سکوٹر نہیں چھوڑ سکتا. ہر مشکل وقت میں میرا سکوٹر میرے کام آیا. ہاں جس کے اوپر ظلم کا وقت آیا تو اسے میں اکیلا چھوڑ دوں؟ پھر کیا ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا، میں اپنا خشک سکوٹر بھی نہیں چھوڑوں. میں اپنا پیٹ خالی رکھ لوں گا مگر میں اپنے سکوٹر کا پیٹ بھروں گا. بے شک میں ڈراپر کے ساتھ اس کی ناسوں میں ایک ڈراپ ڈال دوں. وہ تو بیچارہ اتنا بھلا مانس ہے، پٹرول سونگ کے دوڑ لگا دے. دیکھو یار کیا مسکین قوم ہے ہم اپنے پٹرول کے رونے رو رہے ہیں، خوراک کے رونے رو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اوپر تخفیف اسلحہ کا ہفتہ منایا گیا. دیکھا تم نے ٹیلی ویژن پہ؟ پوری دنیا کے اوپر اربوں خربوں ڈالر کا اسلحہ خریدا اور فروخت کیا جا رہا ہے. اچھا اندازہ لگاؤ کہ یہ لوگ جو تخفیف اسلحہ کا ہفتہ مناتے ہیں، دنیا بھر میں سیمینارز کرواتے ہیں، تقریریں لمبی چوڑی کی جاتی ہیں کہ جی دنیا کو امن کی ضرورت ہے، جنگ سے نفرت پیدا کی جائے، اور یہی قومیں دنیا بھر میں اسلحے کے فروغ کا باعث بنتی ہیں اور سالانہ اربوں ڈالر کماتی ہیں. اندازہ لگاؤ کہ 2008 میں جب ورلڈ وائڈ ریسیشن شروع ہوا تھا اور تقریباً ہر قسم کی جو صنعت تھی وہ خسارے میں جا رہی تھی، اس وقت صرف دنیا میں ایک صنعت تھی جس نے ترقی کی ہے اور وہ مسلسل ترقی کر رہی ہے، اور وہ ہے اسلحے کی فروخت کی صنعت. یعنی پچھلے 5 برسوں میں اس جو انڈسٹری ہے، یہ جو اسلحے کی فروخت کی، اس میں 22% اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں، یہ جو دنیا کو امن کا درس دیتی ہیں، ان کی بغلوں میں چھریاں ہیں اور منہ پہ رام رام ہے، اور بغلوں میں چھریاں بھی ایسی ہیں کہ صرف یہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ چھریاں بیچتے بھی ہیں دنیا بھر میں. اب دیکھو کہ سب سے زیادہ جو تخفیف اسلحہ کا شور مچانے والا ملک ہے دنیا بھر میں وہ امریکہ ہے نا. اور امریکہ کی 2007 میں جو اسلحے کی کل فروخت تھی وہ 25 ارب ڈالر تھی، جو 2008 میں جب ریسیشن شروع ہوتی ہے تو وہ 37 ارب 80 کروڑ ڈالر تک جا پہنچتی ہے، اور اس سے اگلے سال پھر مزید 1 ارب ڈالر کا اس میں اضافہ ہوتا ہے، 39 ارب ڈالر تک جا پہنچتی ہے.
یہ یعنی پوری دنیا میں جتنا اسلحہ فروخت ہوتا ہے اس کا تقریباً 60% جو ہے، بلکہ بعض رپورٹس کے مطابق 67% تک جو اسلحہ ہے پوری دنیا میں فروخت ہونے والے اسلحے کا، وہ امریکہ کے ہاتھوں بکتا ہے۔ ہاں یہ امریکہ والے تو لڑاتے بھی خود ہی ہیں اور اسلحہ بھی ان کو خود ہی بیچتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے، کئی واقعات ایسے ہیں کہ دو ملک لڑ رہے ہیں، دونوں کو امریکہ ہی اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، عراق کو بھی دے رہا ہے، ایران کو بھی دے رہا ہے۔ سر امریکہ کے بعد اسلحہ بیچنے والے بڑے ممالک کون کون سے ہیں؟ امریکہ کے بعد روس کا نمبر آتا ہے، روس کے بعد پھر جرمنی ہے، فرانس ہے اور برطانیہ ہے۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جو زیادہ تخفیف اسلحہ کا شور مچاتے ہیں، اور اسلحہ خریدنے والوں میں چین نمبر 1 ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چین اسلحہ خریدتا ہے، جس نے پچھلے 10 برسوں کے دوران $24 ارب کا اسلحہ خریدا ہے، اور دوسرے نمبر پر حیرت انگیز طور پہ اس ملک کا نام آتا ہے جو کم از کم ہمارے خطے میں تخفیف اسلحہ کا سب سے زیادہ شور مچاتا ہے، اور وہ ہے ہندوستان، جس نے پچھلے 10 برسوں کے دوران $17 ارب کا اسلحہ خریدا ہے، یعنی سالانہ وہ تقریباً $2.37 کروڑ کا اسلحہ خریدتا ہے۔ بلے ہندوستان، دیکھو ذرا، اصل تو پھر یہ ہے یار، بغل میں چھری اور منہ پہ منی قد نام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے۔ اور یہ وہی ہندوستان ہے جہاں کے 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جو جنگی اخراجات کی ٹوٹل فگر ہے وہ میرا خیال انسانیت کو شرمندہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت سالانہ $1531 ارب صرف جنگی اخراجات ہیں پوری دنیا میں، اور اگر اس کا 20% بھی بھوک اور ننگ مٹانے پر خرچ کر دیا جائے تو یہ دنیا میرا خیال 1 سال میں امن کا گہوارہ بھی بن سکتی ہے، اور پوری دنیا سے بھوک اور غربت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پھٹے منہ ان کے تخفیف اسلحہ کا۔ اور یار اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جتنا بھی اسلحہ بیچا جا رہا ہے ان امیر ملکوں کی طرف سے، اس کا 76% جو ہے وہ تیسری دنیا کے ملکوں کو بیچا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غریب ملک ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں۔ ابھی پچھلے سال سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس کی مالیت تقریباً $60 ارب ہے، جو 2009 میں جتنے بھی دفاعی سودے ہوئے ہیں ان کی مجموعی مالیت سے بھی زیادہ ہے۔ یار امریکہ تو ایسے کسی گندے اسلحے کا مالک ہے، وہ تو خود چاہتا ہے، سب سے بڑا دکاندار جو وہ ہے وہ تو خود چاہتا ہے کہ ہر طرف جنگ ہوتی رہے، اسلحے کی ضرورت پڑتی رہے، کوئی اور اسلحہ نہ بنائے، صرف میں کلہ بناؤں اور کلہ ہی بیچوں۔ تم دیکھنا جس طرح وہ اسلحے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کچھ دیر بعد پوری دنیا کے اوپر میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ یا میک اپ کی صنعت رہ جانی ہے یا اسلحے کی، کیونکہ میک اپ نہیں عورتوں نے چھوڑنا، یہ مطلب میں پہلے تمہاری بات بتا دیتا ہوں۔ یار تم تو یہ مذاق میں بات کر رہے ہو نا، حقیقتاً 2008 میں اسلحے کے علاوہ صرف ایک انڈسٹری اور تھی جو ریسیشن میں نہیں گئی تھی، اور وہ میک اپ انڈسٹری تھی۔ میں نے تمہاری حمایت کی ہے، وہ سچ نکل آئے۔ اسلحہ ہی اسلحہ ہو جانا ہے ہر طرف، جس طرف امریکہ جا رہا ہے یہ صنعت ساری ختم ہو جانی ہے، زراعت کی ایسے انڈسٹری ساری بند ہو جانی ہے، صرف اسلحہ بنا کرے گا اور بکا کرے گا، اور کچھ بھی نہیں ہونا یہاں پہ۔ لوگوں نے کھانا پینا بھی اسلحہ ہی ہے، اب تو ڈشیں چلتی ہے نا، چرگا بروسٹ، چکن بریانی، چائنیز چاول، پھر چلا کرے گا اسلحہ گوشت۔ آج کیا پکا جی؟ آج سیبے والے کوفتے پکے۔ یار چل کے فوڈ سٹریٹ میں ڈبل ناڑی والی چانپیں نہ کھائیں۔ بتی بور کی بریانی تو بہت مشہور ہوگی، اور کھانے کے دوران ایسی باتیں ہوا کریں گی، یار ویسے کھانا بہت اچھا پکایا تم نے، مگر برود ذرا تیز تھا۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا نا، میں لو برود کھاتا ہوں۔ اللہ معافی دے، چلیسویں اور کلوں پہ مزائل آلو پکا کریں گے، اور شادیوں بیاہوں پہ ٹینک کڑائی بنا کریں گے۔ سویٹ ڈش میں جناب گولی گاجر کا حلوہ بنوایا ہے، ساتھ جناب بم کلفی بھی ہے۔ یار ویسے اگر آپ ایٹمی انڈوں کا حلوہ بنواتے نا تو بہت اعلیٰ تھا۔ ٹیلی ویژن پہ پروگرام چلا کریں گے، آج ہم آپ کو ٹی ٹی بروسٹ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ 2 مرغیوں کو فائر ماریں، ان کی کھال اتاریں، اچھی طرح ان کے اندر بروسٹ پیسٹ ملے، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیں، ٹماٹر کاٹ کے، اناردانہ، سوکھا دھنیا اور نمک مرچ ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں، اور ساری چیزوں کو خود کش جیکٹ میں رکھ دیں۔ جیکٹ کو اچھی طرح بند کر کے اس کی ڈوری کھینچ دیں۔ ناظرین، کھلری ہوئی ہانڈی تیار۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس ہانڈی کی ایک احتیاط ہے، جیکٹ پہن کر ڈوری نہ کھینچیے۔